السلام علیکم ویورز. مزمل حسن ہیں سرگودا سے. سوال ان کا ہے جس سے میں ان ناموں سے مجھے سچی بات ہے میں تنگ آ گیا. مجھے اب گھن آتی ہے. بہرحال سوال ہے مزمل صاحب کا، جواب تو دینا ہے. وہ کہتے ہیں ہر قسم کی سہولت دستیاب ہونے کے باوجود شریف خاندان اور نون لیگی امیدوار ووٹ مانگنے عوام کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے جا نہیں رہے. پتہ نہیں اپنا سرگودا جلسہ بھی منسوخ کر دیا جائے. نواز شریف نے خطاب کرنا تھا. اگر ان حالات کے باوجود یہ خاندان اقتدار میں آ جائے تو بڑی حیرت کی بات نہیں ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں مزمل صاحب؟ یہ بالکل طے شدہ بات ہے. یہ زبان زد عام ہے اور اس کے نتائج دیکھیں. بات سنیں، ایک جملہ ہے میں جو کئی بار اپنے ویورز کے ساتھ، میرے ویورز تو میرے لیے دے لائک اے فیملی، مطلب میں ان کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اگر انتخابات کا نتیجہ وہی نکلا جو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے کا انتظار کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پاکستان میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اب تک تو نہیں ہوا. حالانکہ یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے. سکوت ڈھاکہ سے لے کے روٹی روزی کے لیے، روزگار کے لیے، خودکشیاں تک، کیا نہیں ہو چکا یہاں. لیکن جس کی کسر رہ گئی تھی اللہ نہ کرے وہ مقام آئے. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. اور یہ لوگ سمبل آف ہیٹریڈ بن چکے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مقبولیت ختم ہو گئی جی، اچھا. ایک ہوتا ہے کہ جی مقبولیت کم ہو گئی، ایک ہوتا ہے ختم ہو گئی، اچھا. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی ریزنٹمنٹ کہہ لیں، ہیٹریڈ کا شاید چلے، میں اگر لفظ میں نے غلط یا زیادہ اسٹرانگ استعمال کیا میں واپس لیتا ہوں. ریزنٹمنٹ ہے ان کے خلاف. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جی یہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو لوگ کہتے ہیں بات سنو، اگر تم انسان کے بچے ہو تمہیں بتانا نہ پڑتا اگر تم نے واقعی کچھ کیا ہوتا. اگر کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو، یا تم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احسان فراموش ہے، ایسا نہیں ہوتا. تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آج بھی گورے کی بہت ساری چیزوں کی ستائش ہوتی ہے. اس نے یہاں ریلوے دیا، اریگیشن کا بہت خوفناک زبردست اس نے سسٹم دیا، اس نے جوڈیشری دی، اس نے آپ کو یہ سو کالڈ جمہوریت دی، اس نے آپ کو میڈیکل کالجز دیے، ایگریکلچر. ادروائز یہاں تھا کیا سوائے تاج محل کے؟ تو یہ لوگ اب اس بات سے لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے. ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تم نے کیا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، بات سنیں، میں اس بات پہ میں لوگوں کی ان چیزوں پہ نا بہت غور کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک گھٹیا سی چونکہ تاریخ ہے ہماری یہاں کی، ایک محاورہ ہے کہ جی حکمران تو مائی باپ ہوتا ہے. بندہ پوچھے ہوئے اور بات سن، تجھے کبھی مریم کو یا اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹوں کو کہنا پڑا میں نے تمہارے لیے یہ کیا؟ ان کو پتا ہو تو پٹنے آئے انہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، چونکہ جو کیا ہے ان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا، آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا. عوام مائی باپ ہوتے. کچھ سنا ہے کبھی کو مائی باپ؟ کبھی کسی ماں نے جتایا ہو یا کبھی کسی باپ نے جتایا ہو؟ تم نے کیا کچھ نہیں ہے. اسی کا نتیجہ یہ ملک بھگت رہا ہے. یہ ساری اکانومی، میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں کوئی ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم اے اردو نہیں ہوں. آئی انڈرسٹینڈ جو بیسک جو اکانومی، یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے، یہ میں 20 بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہی حال خاندانوں کا ہے. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہی تلپٹ ہو گیا. ملک کو آپ نے گروی ڈالا ہوا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے. مقروض کیا ہے؟ کیا مطلب ہے مقروض ہے؟ وہ گروی ہے. میں دیکھتا ہوں کون چھڑاتا ہے. اور یہ نہیں ہونا جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی اس ملک کے اقتصادی نظام میں بھی.
میں ہمیشہ دو لفظ استعمال کرتا ہوں، جوہری بنیادی تبدیلیوں کے بغیر وہ کرو گے تو بالکل ہو جائے گا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیرت نہیں ہوگی پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، میں نہیں جانتا. اسی طرح یہاں کے بے شمار جسے کہتے ہیں نا پیسو وائسز، کے ایل گابائی کہتے ہیں یہ وہ پیسو وائسز تھیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمان حکمران ہے تو چلو یار ہم اس دین کی طرف جاتے ہیں جو برابری کی بات کرتا ہے فلانا ٹم کریں. یہ دس از آر بیک گراؤنڈ. ہم ہی ماری جاتے ہو. وہ شہری رحمان، میں اس کو پڑھی لکھی سمجھتا تھا، مذاق اڑایا اس نے عمران کا کہ یہ کہتا ہے کہ ہو ترکوں کی حکومت، ترکوں کی تھی. اور بتاؤں کون کون ترک تھا؟ ان پڑھ. تو یہ بہرحال نواز شریف کا یہ جو ہے طیب اردوان اور فلانا جیسے بہتر لیڈر ہیں، کوئی شرم ہے کرو یار، کوئی تو گپ بھی سائز کی مارو اپنے سائز کی. کدھر سے ترک؟ تمہارا تو یہی نہیں پتا. کشمیر کا تو کوئی، ہم کشمیری ہونے تو کوئی بات نہیں. لاکھوں ہزاروں قسم کی ذاتیں، برادریاں، گوتے موتیں یہ یہاں اس ملک میں پائی جاتی ہیں، پنجاب میں، اس صوبے میں. پنجابی ہونا تو کافی نہیں، اسے ایک قدم آگے جاؤ تو پھر پتہ لگتا ہے کون کیا ہے. کدھر آ گئے اٹھ کے یار ترکوں کا مقابلہ کرنے. اور پھر تو یہ بردوں کہاں وہ سبحان اللہ، وہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے، واردات میڈ آدمی نہیں ہے وہ. اور مجھے یہ بات سن کے مجھے یاد آ گیا، ایک ہمارے ہاں دو بڑے مشہور ایکٹر تھے، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا. ایک سنگر بھی بہت مشہور تھا، اس کا نام تھا عنایت حسین بھٹی. وہ بہت بڑا، بہت پاپولر پنجابی زبان کا بیسیکلی سنگر تھا اور ایکٹر بھی تھا فلانا. اس کا جب بھائی اس کا نام تھا کفایت حسین، اسے کیفی کہتے تھے، کیفی کے نام سے وہ ہیرو آیا. دونوں بھائیوں کا بڑا اچھا انہوں نے نا راج کیا فلم انڈسٹری پہ. خیر وہ عنایت حسین بھٹی کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کیفی شیفی سے اس کے عروج کے زمانے میں پوچھا گیا، چھوٹے بھائی سے انٹرویو ہوا، پی ٹی وی کا پی ٹی وی کا تھا، ظاہر ہے اس زمانے میں چینل تو ہوتے نہیں تھے. تو کسی نے کہا کہ جی آپ کے جو بڑے بھائی ہیں عنایت حسین بھٹی، آپ کا فیوریٹ اداکار کون ہے؟ انہیں کہا جی ویسے تو مارلن بلانڈو انہیں نام سنے ہیں، انہیں کوئی نہ دی طرح پڑھا تھا. تو دلیپ کمار صاحب جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. لیکن پھر پاجی تے پاجی نے نا کون؟ عنایت حسین بھٹی. اچھا انہوں نے کہا سنگر، انہیں کہا جی وہ فرینک سناٹرا تے ایلوس پریسلے جڑے انہیں نام سنے ہوں گے دو چار. انہوں نے کہا جی رفیع صاحب نے تے ہیمنت کمار نے تے مہدی حسن نے تے فلان ایٹم. لیکن پاجی تے پاجی تو یہی کیس ہے، یہ کیفی ہے. ہر گل تے پاجی تے پاجی تے پھر پاجی نے نا جی. چلو